آپ جو ہے کن کن مسائل کا شکار ہوں گے، کیا کیا آپ کو کرنا ہوگا وائی فائی نیٹ ورکنگ کے لیے. آپ یعنی نیٹ ورکنگ کا یہ جو انٹرنیٹ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا کیا مسائل آپ کو پیش آئیں گے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا. مجھے جو ہے 5 سے 6 سال ہو رہے ہیں اس کام میں، تو میں جو اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. باقی آپ کے علاقے میں آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان سے پینل لے لیا، آپ نے جو ہے ان کو ایڈوانس کے طور کے اوپر پیسے پھنسا دیے، اور جو وہ نیٹ سروس دے رہے ہیں ان کی سروس اگر خدا نہ خواستہ بیکار ہوتی ہے تو پھر آپ کیا کرو گے؟ پھر تو آپ کو مہینہ 2 مہینے بعد 6 مہینے بعد چھوڑنا ہوگی. آپ بولو گے جی میرے پیسے واپس کرو، میں نیٹ چھوڑنا چاہتا ہوں، آپ کی سروس بیکار ہے. وہ کبھی بھی کوئی بھی یہ نہیں مانے گا کہ میری سروس بیکار ہے. وہ یہی بولیں گے نہیں جی ہماری سروس بہترین ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ کے یہاں قصور ہے، آپ کی ڈشیں بیٹھ جاتی ہیں، آپ کا نیٹ صحیح نہیں چلتا، آپ نیو بندے ہو، آپ کو کام کرنے کا پتہ نہیں ہے، آپ نے آگے نیٹ ورکنگ ٹھیک نہیں کر رکھی. یعنی وہ آپ سے سینئر ہیں کام میں، وہ آپ سے ایڈوانس ہیں. وہ کوئی بھی ایسا بہانہ لگائیں گے، آپ کو قصوروار ٹھہرا دیں گے. نہ آپ اس کو عدالت میں چیلنج کر سکتے ہو، کسی بھی طریقے سے آپ جو ہے پیسے واپس نہیں کر سکتے. تو بہتر میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ نے جو ہے کوئی ایڈوانس وغیرہ نہیں دینا، کیونکہ آپ نیو ہو تو آپ پھنس جاؤ گے. کوئی بھی معاہدہ نہیں کرنا، آپ نے یہی بولنا ہے دیکھیں بھیا میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، آپ کا نیٹ ٹھیک ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں آتی، کسٹمر کمپلین نہیں کرتا، تو میں آپ کے ساتھ چلتا رہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، میں ہوں سید مشتاق حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل جی. دوستو وائی فائی نیٹ ورکنگ کی ویڈیو میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید، ویلکم. آج کی ہماری چوتھی ویڈیو ہے. اس سے پہلے 3 ویڈیو میں نے آپ کو دی ہیں وائی فائی نیٹ ورکنگ سن 2023 کے حوالے سے، کیونکہ اس سے پہلے جو میری ویڈیو تھی وہ تقریباً 2 سال پرانی ہو چکی تھی. اس میں ریٹ کا اور بھی کافی سارے مسائل ہیں، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے کافی ساری چینجز آ چکی تھی. تو ہمارے جو دوست ہیں جو ہماری پرانی ویڈیو دیکھ رہے تھے تو ان کو جو ہے انفارمیشن میں جو ہے کہیں پہ جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی تھی. تو اسی لیے میں نے چاہا کہ سن 2023 کا آغاز ہونے والا ہے تو میں ایک نیا کورس بنا کے آپ کو دے دوں، جس میں نئے ریٹ اور نئی چیزوں کے جو نئے مسائل ہیں وہ سارے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں. تو چلیں دوستوں بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب. اور آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں نے پچھلی جو ویڈیو روکی تھی جو ہماری تیسرا پارٹ تھا اس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کون کون سی ڈشیں خرید سکتے ہیں، کتنے یوزر آپ نے چلانا ہے. پلان آپ نے جو ہے پچھلا سارا جو ہے وہ آپ نے جو ہے کمپلیٹ کر لیا ہے. ڈشیں ہمارے پاس آ چکے ہیں، ٹاور ہمارے پاس لگ چکا ہے. اب جو ہمارا پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو نیٹ لینا ہے وہ کہاں سے لینا ہے، کیسے لینا ہے. تو اس میں ہمارے ساتھ کیا مسائل ہوں گے، آیا کہ نیٹ لینے کے لیے ہمیں لائسنس کی بھی ضرورت ہوگی، کیونکہ کافی دوستوں کو میں دیکھ رہا ہوں یہ ہمارے ساتھ سوال آ رہا ہے کہ جی شاہ جی ہم نے نیٹ لینا ہے، ہم جس کمپنی کے پاس گئے ہیں وہ ہم سے لائسنس مانگ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں جو نیٹ مل رہا ہے وہ پینل مل رہا ہے یا سی آر مل رہا ہے یا شیڈ مل رہا ہے. تو یہ ساری ڈسکس جو کرتے ہیں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اسی ایک ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر یہ باتیں ہماری کمپلیٹ نہیں ہو سکیں گی تو ہم اس کا نیکسٹ پارٹ بنائیں گے، یہ ہماری سیریل جاری رہے گی، اس کی 10-15 ویڈیو بن سکیں گی. میں آپ کو کمپلیٹ یہ سکھانے والا ہوں ٹاور لگانے سے لے کے یوزر چلانے تک آپ جو ہے کن کن مسائل کا شکار ہوں گے، کیا کیا آپ کو کرنا ہوگا وائی فائی نیٹ ورکنگ کے لیے. آپ یعنی نیٹ ورکنگ کا یہ جو انٹرنیٹ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا کیا مسائل آپ کو پیش آئیں گے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا. مجھے جو ہے 5 سے 6 سال ہو رہے ہیں اس کام میں، تو میں جو اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. باقی آپ کے علاقے میں آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں کا مجھے پتہ نہیں ہے. یہاں بہاولپور میں رہتا ہوں اور یہاں پہ جو جتنے گرد و نواح لودھرا بہاولپور میں جتنے بھی سروس پرووائڈر ہیں جو یہاں کے مسائل ہیں میں انہی کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. دوستو جب بھی آپ نے ڈشیں لگا لی اس کے بعد آپ کو نیٹ جو ہے وہ لینا ہے. تو کافی دوستوں کا یہ سوال ہوتا ہے شاہ جی ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم رہتے ہیں گجرات میں رہتے ہیں، لاہور میں رہتے ہیں، سرگودا میں رہتے ہیں، جہلم میں رہتے ہیں، فلاں علاقوں میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہاں نیٹ کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا، آپ ہمیں بتاؤ. دیکھیں میں اس ٹائم پنجاب کے شہر بہاولپور میں بیٹھا ہوں، آپ کسی بھی پاکستان کے شہر میں رہتے ہو تو نیٹ کو جو ہے وہ لینے کا جو بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ آپ گوگل میں جا کے اپنا جو آپ کا سٹی ہے، مثال کے طور پر آپ کا سٹی سرگودا ہے، آپ نے لکھنا ہے انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ان سرگودا. تو وہ جو سرگودا کے اندر انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہوں گے، اگر انہوں نے اپنی لوکیشن نمبر وغیرہ جو بھی انہوں نے نیٹ کے اوپر دے رکھا ہے، ویب سائٹ وغیرہ اگر ان کی کوئی ہے تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. ایک تو یہ طریقہ ہو گیا. دوسرا یہ وطین یا پی ٹی سی ایل یا بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں تو ٹرانسپورٹ ہو گئی، تو اس طریقے ملٹی نیٹ ہو گیا، باقی جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیاں اگر ان کی آپ ویب سائٹ سرچ کر کے
कनेक्ट कंपनी होगी कराची की, उनकी वेबसाइट सर्च करके उनका फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर के हेल्पलाइन का फ़ोन नंबर है, वहाँ पे आप फ़ोन करके भी उनसे आप पूछ सकते हैं कि आपका मैं फलाने इलाके में रहता हूँ, आपका जो डीलर है वो यहाँ पे कौन से इलाके में है। तो वो कंपनी वाले हेल्पलाइन वाले आपको बताएंगे कि हमारा डीलर फलां इलाके में है। आपने उस डीलर का फ़ोन नंबर ले लेना है, उसको जाके फिजिकली तौर के ऊपर मिलना है। वो जो फिर आप उसको रिक्वायर बताओगे कि जी मैं इस शहर से इतना दूर हूँ, मैं नेट लेके जाना चाहता हूँ, तो वो फिर आपको सारी जो डिटेल बताएगा, उस तरीके के ऊपर अमल करते हुए आप नेट लेके अपने गाँव के अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। इसके अलावा अगर ये तरीके भी आपके काम नहीं कर रहे, आपको कोई वेबसाइट नहीं मिल रही, कोई हेल्पलाइन का नंबर नहीं मिल रहा, तो आपने करना यह है, देखें आप अपने करीब जो भी आपके करीब 20-25 किलोमीटर जो भी बड़ी सिटी है, आपका ज़िला है या कोई बड़ी सिटी है, आपने वहाँ पे चला जाना है। वहाँ पे जाके ये जो घर के अंदर केबल टीवी की सर्विस देते हैं ना ये लोग, वो किसी घर वाले से भी आप नंबर ले सकते हैं। आपके रिश्तेदार अगर शहर में रहते हैं तो उनके यहाँ केबल ये नेटवर्क केबल नेट वगैरह ये चीज़ें जो लगी होती हैं, आपने सर्विस प्रोवाइडर का नंबर ले लेना है, यानी कि किसी केबल वाले का नंबर लेना है, उस केबल वाले को जाके मिलना है। तो आजकल जो शहरों में हो रहा है कि तमाम केबल वाले जो है नेट की सर्विस भी दे रहे हैं और साथ के साथ जो है केबल की सर्विस भी दे रहे हैं। पहले तो आपका मसला उसी केबल वाले से हल हो जाएगा, वरना ये जो केबल वाले होते हैं ये पूरे शहर के अंदर जानते हैं कि कौन बंदा नेट की सर्विस दे रहा है। अगर एक बंदे का भी आपको नंबर मिल गया सिटी में, तो समझो आपको सबका नंबर मिल गया। तो वो आपने नंबर लेना है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर आपके इलाके में है, उसी सिटी में है, उसको जाके आपने मिलना है। आपने सारी सिचुएशन बतानी है कि मैं फलां गाँव में नेटवर्किंग करना चाहता हूँ, तो मैंने टावर भी लगा लिया है, मेरे पास डिशें भी मौजूद हैं, तो अब मुझे कनेक्शन चाहिए, तो आप मुझे किस हिसाब से कनेक्शन देंगे। तो आजकल तो जो ज़्यादातर जो रिवाज चल रहा है, जो ज़्यादातर सिस्टम चल रहा है, वो पैनल का चल रहा है। तो आपको बोलेंगे भैया हमारे पास पैनल चल रहा है, आप पैनल ले जाएं, हमें इतनी सिक्योरिटी दे दें, ये कर दें, तो हम आपको नेट दे देते हैं। मेरा जो मशवरा है, आपने बेशक भले आप न्यू हैं पैनल ले सकते हैं, लेकिन आपने सिक्योरिटी वगैरह कुछ भी नहीं देनी। सिक्योरिटी काबिल कबूल नहीं होती। पैनल जो है आपको बगैर सिक्योरिटी के भी मिल जाएगा, लेकिन आपको न्यू बंदा देखते हुए वो जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, पुराने लोग बैठे हुए हैं, गुरु हैं, वो आपको उनको पता चल गया कि न्यू बंदा है, इसको जो है पता नहीं है कारोबार का, वो आपको बोलेंगे भी 50,000 दे दो, 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, ये आप सिक्योरिटी दे दो, आप हम पैनल दे रहे हैं। तो वो आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप हमारा पैनल छोड़ते हो साल बाद 2 साल बाद, तो ये सिक्योरिटी काबिल कबूल नहीं होगी, वापस नहीं होगी। तो फिर आपको यानी वो शुरू में बता ज़रूर देंगे, लेकिन मेरा मशवरा ये है आप जहाँ से भी नेट लें उनको यही बोलना है, भैया ठीक है मैं पैनल आपका ले रहा हूँ, पैनल चलाता हूँ, लेकिन मैं सिक्योरिटी नहीं दूंगा, मेरे हालात नहीं है, मैं बिल्कुल गरीब बंदा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। आपने बिल्कुल सिरे से ही मुकर जाना है। तो अगर आपने थोड़ा सा बता दिया कि भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतना बड़ा कारोबार कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, उनको पता चल जाएगा पार्टी जो है पैसे वाली है, तो वो लाजमी आपसे कुछ ना कुछ जो है एडवांस ले लेंगे और वो जो आपको वापस नहीं करेंगे। होता ये है कि आपने उनसे पैनल ले लिया, आपने जो है उनको एडवांस के तौर के ऊपर पैसे फंसा दिए, और जो वो नेट सर्विस दे रहे हैं उनकी सर्विस अगर खुदा ना खास्ता बेकार होती है, तो फिर आप क्या करोगे? फिर तो आपको महीना 2 महीने बाद 6 महीने बाद छोड़ना होगी। आप बोलोगे जी मेरे पैसे वापस करो, मैं नेट छोड़ना चाहता हूँ, आपकी सर्विस बेकार है। वो कभी भी कोई भी ये नहीं मानेगा कि मेरी सर्विस बेकार है, वो यही बोलेंगे नहीं जी हमारी सर्विस बेहतरीन है, ये है वो है, आपके यहाँ कसूर है, आपकी डिशें बैठ जाती हैं, आपका नेट सही नहीं चलता, आप न्यू बंदे हो, आपको काम करने का पता नहीं है, आपने आगे नेटवर्किंग ठीक नहीं कर रखी। यानी वो आपसे सीनियर हैं काम में, वो आपसे एडवांस हैं, वो कोई भी ऐसा बहाना लगाएंगे, आपको कसूरवार ठहरा देंगे, ना आप उसको अदालत में चैलेंज कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप जो है पैसे वापस नहीं कर सकते। तो बेहतर मेरा यही मशवरा है कि आपने जो है कोई एडवांस वगैरह नहीं देना। जहां तक भी आपने पैनल परचेज करना है, यानी पैनल आपने लेना है, तो आपने सीधा सीधा बस पैनल लेना है उनसे 10,000 20,000 रुपये, उसके अंदर आपने बैलेंस ऐड करवाना है। बैलेंस ऐड करवाने के बाद आपने एक डिश जो है आप उस सर्विस प्रोवाइडर के पास लगा दोगे, एक आपने आप टावर के ऊपर लगा दोगे, नीचे आप एक हब स्विच लगा दोगे। उस हब स्विच से आप आगे लाइट भी में लगा के भी नेट दे सकते हो, तार के साथ भी नेट दे सकते हो, ये डी लिंक का राउटर जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके साथ भी दे सकते हो, नैनो स्टेशन M2 के साथ दे सकते हो, जितने भी यानी कि वाईफाई के सोर्सेस हैं आप सब तरीके से नेट दे सकते हो। बशर्त ये है कि पैनल में सिर्फ और सिर्फ यानी कि आप यूं समझ लें कि आप कमीशन के ऊपर काम कर रहे हैं, कि पीछे से आपको सारा कुछ बना बनाया मिलेगा, आपने सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन होना है अपने ब्राउजर के अंदर, वहां से आप जो भी यूजर क्रिएट करोगे आपके पैसे कटते जाएंगे, आपका बैलेंस कम होता जाएगा। जब आपका बैलेंस खत्म हो जाएगा उसके बाद आप यूजर नहीं बना सकोगे, जो भी आपका पीछे सर्विस प्रोवाइडर है
آپ اس کو ایزی پیسہ یا اس کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ڈپوزٹ کرو گے، وہ آپ کو پیسے بھیج دے گا۔ تو اس طریقے کے ساتھ آپ جو ہے آگے اپنے یوزر بنا سکو گے۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہو جاتا ہے پینل والا۔ سب سے پہلے تو وہ آپ کو مجبور کریں گے، جو بھی سروس پرووائڈر ہے آپ کے علاقے میں، سب سے پہلے وہ آپ کو یہی مجبور کرے گا بھائی میرے پاس پینل ہے، پینل لے جاؤ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا اچھا پروفٹ کمانا چاہ رہے ہیں اور آپ نیو ہیں اور آپ یعنی ایزی طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ شروع میں 20 MB 15 MB 25 MB اپنے علاقے کے لحاظ سے دیکھ کے آپ نے جو ہے بینڈویڈ لے لینی ہے۔ آپ نے پینل نہیں لینا، کیونکہ پینل میں آپ مجبور ہوتے ہیں، جو وہاں سے پیچھے سے پروفائلیں بنی ہوں گی، جو پیکج بنے ہوں گے، آپ اس طریقے سے کام کر سکتے ہو، اپنی مرضی آپ نہیں چلا سکتے۔ اگر آپ بینڈویڈ لے لیتے ہو 20 MB 25 MB 15 MB 10 MB جتنی بھی لے لیتے ہو، جتنی آپ کو ریکوائر ہے اپنے علاقے کے حساب سے، تو اس میں آپ میکروٹیک لگا لیتے ہو۔ آپ فری میں بھی اپنے یار دوستوں کو بھی دے سکتے ہو، اپنے گھر والوں کو بھی دے سکتے ہو، اپنے بیٹوں کو بھی دے سکتے ہو، اپنے بھائیوں کو بھی دے سکتے ہو، فری میں 1 2 MB آدھا MB کر کے ان کو دے سکتے ہو، کیونکہ کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں بندے کے ذاتی، جو کہ آدمی وہاں سے پیسے نہیں لے سکتا اور دینا ہوتا ہے نیٹ۔ ہم نے بھی دے رکھے ہیں، ہمارے پاس بھی 5-7 کنیکشن ایسے ہیں بیٹے بہوں کے جو ہم نے جو ہے فری میں دے رکھے ہیں، تو آپ کو بھی دینے ہوں گے۔ تو وہ آپ اپنی مرضی میکروٹیک کے اندر تو کر سکتے ہیں، لیکن پینل کے اندر نہیں کر سکتے۔ ایک تو آپ کو یہ ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے، دوسرا یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا یعنی کہ ایک یوزر ہے، آپ نے یوزر بنا دیا، اس کو کنیکشن دے دیا، اگر وہ یوزر گھر پہ موجود نہیں ہے، شہر چلا جاتا ہے، موبائل اس کی جیب میں ہے، تو وہ یوزر آپ کا نیٹ یوز نہیں کر رہا، وہ آپ کا جو نیٹ ہے اس والا دوسرے یوزر یوز کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ بھی بینیفٹ رہتا ہے، آپ کو یعنی کافی فائدہ ہوتا ہے بینڈویڈ لینے میں۔ تو آج کی ویڈیو کو دوستوں دیکھیں، میں یہیں پہ اینڈ کروں گا۔ آپ یعنی کہ اپنے علاقے میں سروس پرووائڈر کو ڈھونڈ لیں، اس کے پاس آپ جائیں گے، وہ سروس پرووائڈر کی جو ریکوائرمنٹ ہوگی وہ آپ کو ساری باتیں بتا دے گا۔ جو سروس پرووائڈر آپ کے ذہن کے مطابق ٹھیک ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ نے اس سے نیٹ لے لینا ہے۔ آپ کی ڈشیں وغیرہ بھی وہ کنفیگر کر کے دے دے گا، آپ کو جو آگے کا سیٹ اپ ہے وہ بھی بنا کے دے گا، آپ اسی کے حساب سے اپنی سیٹنگ کرو گے، نہ کہ میرے حساب سے کرو گے، کیونکہ میں آپ کو جو طریقہ بتاتا ہوں میں اپنے لحاظ سے، اپنے علاقے کے لحاظ سے بتا رہا ہوں۔ وہ جو سروس پرووائڈر ہے آپ کے علاقے کا، وہاں کا کیا ماحول ہے، کیا سسٹم ہے، اس کو پتا ہے، اس نے آپ کی جان سے کتنا کمانا ہے، وہ کتنا پیسہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، یہ ساری چیز اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ کیونکہ آپ کی مجبوری ہوگی، آپ میرے سے نیٹ نہیں لے سکتے، میرے علاقے سے نیٹ نہیں لے سکتے، آپ جس علاقے میں رہتے ہو آپ کو اسی علاقے کے سروس پرووائڈر سے ہی نیٹ لینا ہے، تو پھر ماننی بھی اسی کی بات پڑے گی، چاہے وہ آپ کے نقصان میں بھی ہو، پھر بھی آپ کو اسی کی ماننی پڑے گی۔ وہاں پہ آپ نے یہ چوائس کر لینی ہے، وہاں پہ اگر 3-4 سروس پرووائڈر آپ کو مل جاتے ہیں تو 3-4 کو آپ نے پہلے مل لینا ہے، سب کی بات سن لینی ہے، جس کی بات آپ کو صحیح لگتی ہے اسی کے ساتھ آپ نے جو ہے سیٹنگ بنا لینی ہے، اور آپ نے کوئی بھی اس کے ساتھ ایگریمنٹ معاہدہ نہیں کرنا، سال کا 2 سال کا، کیونکہ آپ نیو ہو تو آپ پھنس جاؤ گے۔ کوئی بھی معاہدہ نہیں کرنا، آپ نے یہی بولنا ہے دیکھیں بھیا میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، آپ کا نیٹ ٹھیک ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں آتی، کسٹمر کمپلین نہیں کرتا، تو میں آپ کے ساتھ چلتا رہوں گا۔ اگر آپ کا نیٹ خراب ہے، میں آپ کے ساتھ معاہدہ کر کے بیٹھ جاتا ہوں، 2 مہینے بعد جو ہے آپ بولیں جی آپ تو 2 سال نہیں بھاگ سکتے، میں تو پھنس جاؤں گا آپ کے ساتھ معاہدہ کر کے۔ پہلے میں آپ کے ساتھ مہینہ 2 مہینے کام کروں گا، اگر آپ کا نیٹ ٹھیک ہے، مجھے کوئی بھی ایشو نہیں آتا آپ سے، تو میں پھر آپ کے ساتھ معاہدہ کر لوں گا۔ پھر جب آپ 1-2 مہینہ اس کے ساتھ چل جاؤ گے، پھر معاہدے والی بات ہی نہیں آئے گی، پھر وہ آپ کو سمجھ جائے گا، آپ اس کو سمجھ جائے گے۔ تو اس طریقے سے آپ نے جو 3-4 سروس پرووائڈر آپ کے علاقے میں ہیں سب کو مل لینا ہے، جس کے ساتھ آپ کی بات بنتی ہے، بات بنا دینا ہے، انہی کی ٹیم آپ کو جو ہے آگے کی ساری سیٹنگ کر کے دے گی۔ اگر آپ میکروٹیک لگائیں گے تو وہ کنفیگر بھی آپ کو کر کے دیں گے۔ میری اگر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کے اوپر موجود ہے، اگر آپ تھوڑا بہت کام کو سمجھتے ہیں، آپ کو کام کی سمجھ بوجھ ہے، تو آپ پھر جو ہے میکروٹیک کو کنفیگر کر سکتے ہیں، اپنی ڈیوائسیں راؤٹر وغیرہ ساری چیزیں کنفیگر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس چیزوں کی سمجھ نہیں ہے تو جو بھی سروس پرووائڈر آپ کو نیٹ دے رہا ہے وہ تمام چیزیں آپ کو کنفیگر کر کے دے گا، اس کی محنت اجرت وغیرہ جو بھی اس کی مزدوری بنتی ہے وہ آپ سے چارج کرے گا۔ آپ نے جو ہے ان سے پہلے بات کر لینی ہے بھائی اس کی کیا مزدوری ہوگی، پتہ چلے ایک طرح سے تو آپ کو ایک طرف سے تو رعایت کر رہے ہیں، دوسری طرف سے ڈبل چھری پھیر دیے۔ ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے کلیئر کر لیا، یعنی ایک سروس پرووائڈر سے ہم نے نیٹ لے لیا، نیٹ ہمارے پاس آ گیا، نیٹ ہمارے پاس چل گیا۔ آج ہم نے آگے کی ویڈیو جو شروع کرنی ہے وہ یہی کرنی ہے کہ نیٹ ہمارے پاس آ چکا ہے، یعنی ہمارے آفس میں، ہمارے روم میں، ہمارے گھر میں جو بھی ہم نے سیٹ اپ لگایا نیٹ کا، وہاں تک نیٹ ہمارے پاس آ چکا ہے۔ اب آگے یوزر کو ہم نے نیٹ کیسے دینا ہے، اس کے لیے ہم نے کون سی ڈیوائسیں لگانی ہے، کیا ترتیب کرنی ہے،
کس طریقوں سے ہم اپنے یوزر کو نیٹ دے سکتے ہیں، اسپیڈ لمٹ لگا سکتے ہیں، تو آنے والی ویڈیو میں ہم یہ چیز سیکھیں گے۔ تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل ٹیکنیکل شاجی کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔